یہ بتائیں کہ آپ نے اتنا بڑا ایک قدم اٹھایا ہے اے پی سی کی صورت میں اور آپ نے سب کو اکراس دا بورڈ انوائٹ کیا ہے، تو اس اے پی سی میں کتنی امید ہے کہ صوبائی حکومت بھی اپنا کوئی حصہ ڈالے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اے پی سی میں نے بالکل بلائی ہے اور وہ بھی 5 دسمبر کو جو کہ کل اس کا جو ہے وہ انعقاد ہو رہا ہے۔ وہ میں نے اس لیے بلایا کہ جب میں نے پوری سچویشن دیکھیں، سارے جب حالات میں نے دیکھے ہیں، اور ریسنٹلی اگر آپ خیبر پختونخوا کے حالات دیکھیں، اس وقت جو کرم کی سچویشن ہے، اس وقت جو جنوبی اضلاع جو خیبر پختونخوا کی ان کی سچویشن ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ میرا جو حلقہ ہے سی ایم صاحب کا حلقہ ہے، اور آئی جی صاحب کا بھی وہاں سے تعلق ہے، اور باقی مولانا صاحب بھی ہیں، باقی چیزیں بھی ہیں۔ آج وہاں پر عصر کے بعد آپ موومنٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ وہاں صرف نہیں، وہاں سے لے کر آپ کوہاٹ تک آ جائیں، چاہے وہ ٹانک ہے، لکی ہے، بنو ہے، کرک ہے، کوہاٹ ہے، اور کرم کی سچویشن اکتوبر سے چل رہی ہے۔ جب یہ سچویشن بہت زیادہ خراب ہوئی، جس میں ابھی ریسنٹلی جو ایک کانوائی پہ اٹیک ہوا اور بہت سے لوگ ہوئے، میں اس وقت ملک سے باہر تھا، عمرے پہ تھا، اور میں جیسے ہی فوراً پہنچا، میں نے پریس کانفرنس کی کہ میں خود وہاں پر جا رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اب بہت انتظار کر لیا۔ جب سے حکومت آئی ہے، انہوں نے اپنے صوبے کی سچویشن کے اوپر غور ہی نہیں کیا کہ لا اینڈ آرڈر کیا کنٹرول ہوگا، تو اور میں نے کہا میں اے پی سی بلانے جا رہا ہوں۔ اچھی بات ہے، سی ایم صاحب جا گئے، تو جب میں نے فرسٹ کو جانا تھا وہ خود ایک دن پہلے پہنچ گئے، لیکن میں نے کیا کیا کہ میں نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈران کو فون کیا، ان کے پاس میں خود چل کے گیا کہ یہ ہمارے صوبے کا ایشو ہے، اور ہم ایسے لوگوں کی جو یہاں پہ نااہل اور نکمی حکومت ہے، اس کے حوالے ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ خود میرے ساتھ آئے، ان کے نمائندگان میرے ساتھ آئے، اور ہم 8-10 پارٹیاں کوہاٹ گئی جرگے کی صورت میں اس جرگے کے پاس، اور پھر میں نے دعوت دی ہوئی ہے مختلف تمام سیاسی جماعتوں کو، انکلوڈنگ پی ٹی آئی کو۔ نہیں، لیکن انہوں نے دعوت ایکسیپٹ کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ کیونکہ دیکھیں، اگر صوبائی حکومت کی نمائندگی نہیں ہوگی تو پھر جو ڈیسیجنز آپ لوگ لیں گے، پھر وہ عمل کیسے ہوگا ان کے اوپر؟ دیکھیں، اگر اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ہماری صوبائی حکومت نے یہ صوبہ ملیٹنٹس کے حوالے کر دیا ہے، آپ مجھے بتائیں کوئی آپ بہت بڑا اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، مطلب ملیٹنٹس کے حوالے کر دیا تو پھر اس حکومت کا کیا فائدہ ہے؟ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، آپ نے کبھی سنا ہے کہ کبھی کابینہ کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی کی سچویشن ڈسکس ہو؟ کیا آپ نے سنا ہے کہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلایا جا رہا ہے جس میں صوبے کے مسائل پہ بات ہو؟ صوبے کے مسائل نہیں، صرف میں لا اینڈ آرڈر کی بات کرتا ہوں، باقی تو چھوڑ دیں۔ کیا لا اینڈ آرڈر پہ بات ہوئی ہے؟ آپ جا کے اپنے کہیں کہ آپ ریزولوشن فوج کے خلاف پاس کریں، فوج کو آپ گالم گلوچ کریں، ان کے الفاظ حذف نہ ہو، صوبائی اسمبلی اسپیکر حذف نہ کرے، اور آپ یہ نہیں کہتے کہ میں نے امن کے اوپر بات کرنی ہے۔ آپ مجھے بتا دیں اس پورے ان کے جو سیشنز ہوئے ہیں، اس میں کون سے میری ڈسکشن ہوئی ہے؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں اتنے ایونٹس ہوئے ہیں، یہ تو جب میں نے جب اعلان کیا اس وقت سی ایم صاحب بھاگ کے چلے گئے، ورنہ آج تک وہ نہیں گئے۔ آج مجھے بتائیں کہ اکتوبر سے آج تک 150 بندہ شہید ہو چکا ہے، 200 کے لگ بھگ جو ہے وہ زخمی ہو چکا ہے۔ اس وقت کیونکہ میں یہاں پہ پریزیڈنٹ ہوں صوبے میں ریڈ کریسنٹ کا، ہلال احمر کا، اس وقت ہم 2000 فیملیز کو کوک فوڈز دے رہے ہیں دونوں ٹائم۔ ہم نے کچھ ٹینٹس دیے ہیں، دوائیاں دی ہیں، ایمبولینسز دیے ہیں، اور گرم کپڑے دیے ہیں۔ کیا صوبائی حکومت یہ سپورٹ نہیں کر سکتی ہے؟ مجھے صوبائی حکومت پتہ ہے وہ کیا کر رہی ہے صوبے؟ نہیں، لیکن پھر کیا، چلیں یہ تو آپ کر رہے ہیں، تو اس لیے میں نے بلایا۔ آپ کہتے ہیں کیا؟ اب دیکھیں، میں نے دعوت دی ہے، اور میں نے اسپیکر صاحب کے ذریعے میں نے، کیونکہ وہ صوبائی صدر ہے، میں ان کو دعوت دی ہے کہ بالکل آئیں ہمارے۔ دیکھیں، پچھلے دنوں جب پشتون جرگہ تھا، انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کو اور مجھے بھی فون کیا کہ آپ لوگ آئیں، اور جب امن کے حوالے سے تھا میں نے کہا بالکل ہم آئیں گے۔ میں چل کے گیا، سارے پارٹی گئے، اور وہ ایسے ایسے ہم جماعتیں گئے جو ان کی حکومت کے بعد شاید پہلی دفعہ ہم سی ایم ہاؤس گئے، اور پھر وہ مسئلہ میجورٹی حل ہو گیا تھا۔ ابھی ہم کہتے ہیں کہ صوبے میں کسی کے لیے وہ نہیں کر رہا، میں تو صوبے کے امن کے لیے کر رہا ہوں۔ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ اگر صوبائی حکومت نے ہمارا صوبہ دہشت گردوں کے حوالے کر دیا ہے تو باقی جماعتیں کیا کر رہی ہیں؟ نہیں، لیکن پھر کیا اس کی وجہ یہی ہے کہ اب دیکھیں، آپ نے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک اسٹیٹمنٹ دیا، آپ نے کہا کہ اگر وفاق نے گورنر راج لگایا تو آپ اس میں منع نہیں کریں گے بلکہ اس کو سپورٹ کریں گے، لیکن دوسری طرف بلاول صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر گورنر راج لگا یا کسی پارٹی پر بین ہوا تو ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ تو یہ تو مختلف، دیکھیں دو چیزیں آپ نے کہا کہ اے پی سی کیوں، دیکھیں ہم ساری سیاسی جماعتیں بیٹھ کر ہم ایک اعلامیہ بنائیں گے جس میں ہمارے امن کے حوالے سے، اگر صوبائی حکومت نہیں کیا، مرکزی حکومت کا رول نہیں بنتا کہ آپ اس میں انٹرفیئر کریں۔ بالکل بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے جو وسائل کے ایشو ہیں، جو ہمارے رائلٹیز کے جو ایشوز ہیں، پچھلے سالوں میں جو سیکیورٹی کے نام پہ فنڈنگ ہوئی ہے اس کا بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس موجود نہیں ہے۔ وہ نہیں، وہ تو سی ایم صاحب کی پریس کانفرنس میں کہہ دیا کہ میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں آیا۔ بالکل ٹھیک ہے، اب وہ اتنے ایک اہم فورم پہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور ان کو چیف سیکرٹری صاحب بتا رہے ہیں کہ یار تم غلط اگر کام وہ کر رہے اتنے نااہل ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ برقرار ہیں اپنی جگہ تو پہ؟ یہ تو جو پی ٹی آئی میں سب سے زیادہ نااہل ہوگا وہ سب سے اچھی سیٹ پہ ہوگا۔ اچھا، لیکن گورنر راج پہ آپ نے نہیں بتایا کہ میں اس سے بھی یار دیکھیں، یہ تو بزدار پلس والا کام کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کا یہی خاصہ ہے کہ جتنا نااہل ہوگا وہ اتنی بڑی بہتر پوزیشن پہ ہوگا۔ جہاں تک آپ نے گورنر راج کی بات کی، دیکھیں
بالکل پولیٹیکل پارٹیز اور جمہوری پارٹی ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ گورنر راج نہ ہو، لیکن آئین میں اس کا پروویژن موجود ہے۔ ماضی میں بھی بس پارٹی حکومت میں 2 جگہوں پہ لگے ہیں، ایک جگہ پہ بلوچستان میں ہمیں جب حالات خراب ہوئے ہمارے پرائم منسٹر نے وہاں پر ایمرجنسی نافذ کی، بالکل، اور ان کے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے نے کہا تھا کہ میں لاشوں پہ سیاست نہیں کروں گا، بلیک میل نہیں ہوں گا، جب ہزارہ کی جو تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں پروویژن موجود ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بالکل اگر آپ صوبے کو اس سچویشن پہ لے جائیں، اگر آپ صوبے کے وسائل، اگر آپ ڈی سیز کہیں، آپ کی ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے، آپ کے باقی ڈپارٹمنٹس ہیں، آپ کے ٹی ایم ایز ہیں، ان سے آپ زبردستی پیسے لے کر جائیں اور اسلام آباد پر چڑھائی کریں، آپ اپنے صوبے کا اسلحہ، آپ مجھے بتائیں کہ آپ بازار سے جا کر یہ آنسو گیس کے شیل خرید سکتی ہیں یا کوئی اور خرید سکتا ہے؟ کہاں سے آنسو گیس کے شیل؟ آپ کا مطلب ہے کہ صوبے نے فراہم کیے تھے ان لوگوں کو؟ دیکھیے کہاں سے آئے ہیں؟ نہیں لیکن اب ایک سیکنڈ میں یا تو صوبے نے فراہم کیے ہیں، اگر نہیں کیے تو انہوں نے اسمگل کیے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اور پھر آپ مجھے بتائیں، دیکھیں میں اس سیٹ پہ بیٹھا ہوں، میں نے ایک حلف لیا نا، کیا وزیر اعلیٰ جب آتے ہیں یا وزیر اعظم آتے ہیں اپنے حلف نہیں لیتے؟ نہیں لیکن کنڈی صاحب میں ابھی وزیر اعلیٰ صاحب کی اس پہ آتی ہوں، پورا یہ جو دھرنا یا انہوں نے جو شو کیا تھا، لیکن اب ایک مسئلہ ہے 18ویں ترمیم کے بعد گورنر راج لگانے کے لیے آپ کو اسمبلی سے، صوبائی اسمبلی سے وہ سادہ اکثریت چاہیے، تو وہ کیسے پھر حاصل ہوگی؟ دیکھیں میں تو اس کا مجھے تو تھریٹ فیل ہوتا ہے صرف، میں تو صرف خواہشمند نہیں ہوں کہ گورنر راج لگے، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وفاق نے لگایا اور تو ہمارا کام امپلیمنٹ کرنا۔ میں تو نہ وفاق سے کہا کہ آپ گورنر راج لگائیں، نہ آج تک مجھ سے مشاورت ہوئی ہے، نہ میری پارٹی کے ساتھ مشاورت ہوئی ہے۔ یہ جب ہوگا، جب بات آئے گی تو پھر ہماری پارٹی جو فیصلہ کرے گی اسی کے اوپر ہوگا۔ یہ تو ایک سوال تھا نا کہ اگر وفاق نے گورنر راج لگا لی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ سپورٹ کریں گے، بالکل۔ لیکن آج تک نہ میرے ساتھ نہ میری پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ کوئی ایسا اس کے اوپر کوئی بات ہوئی ہے، جب بات ہوگی تو اس پر ڈسکشن ہوگی۔